ایک بہت اہم عقیدہ یہاں پر آ رہا ہے اور چند منٹ ہمارے پاس اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں۔ صدوق شریعہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ یہ ہمارا اور شیعوں کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اماموں کا بھیجنا، اور میں کوئی فرقہ واریت نہیں کر رہا ہوں، ابھی کو سن بھی رہے ہوں گے تو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حیات القلوب جو ملا باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد کے اندر ملا باقر مجلسی نے اس بات کو لکھا ہے انہوں نے، تو ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو مقدمے کے طور پر انہوں نے لکھا ہے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب جو ہے کہ اللہ پر اماموں کو بھیجنا واجب ہے، اللہ پر اماموں کو بھیجنا واجب ہے، اللہ پر زمین پر امن کرنا واجب ہے۔ ہمارا ایک مباحثہ تھا خلافت کے مسئلے پر، 5 گھنٹہ کے قریب بحث تھی، اس میں ہم نے ان سے یہی بات کی، موضوع تھا خلافت کا۔ ہم نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت مولا مرتضیٰ پہلے خلیفہ ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہمارے پہلے سوالات ہیں اس کے آپ جوابات دے دیے۔ میں نے کہا کہ حضرت بقول آپ کی کہ حضرت مولا مرتضیٰ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ مناظرے کے رنگ میں نہیں عرض کر رہا، میں صرف سمجھانے کے رنگ، اور یہ ایسی بات نہیں کہ ہم کوئی فرقہ واریت بات کر رہے ہیں یا الجھا رہے ہیں، تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کو آپ فرقہ واریت، لیکن ہماری جو گزارشات ہے ذرا وہ بھی سننے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ کی تحقیق کے بارے میں جو ہم غریبوں کی جو تھوڑے تھوڑے فرمودات ہیں اس کو بھی آپ ذرا سننے کی کوشش کریں جو اہل سنت کا اختصاص ہے۔ اب یہ کہنا کہ اماموں کا بھیجنا اللہ پر واجب ہے، اللہ پر واجب ہونے سے مراد اللہ کی ڈیوٹی ہے، سنی کہتا نہ، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کہ وہ نہ کرے تو اس سے کوئی پوچھے، نہ، اللہ رب العالمین جل وعلا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ رب العالمین، ہم نے کہا دیکھیں اللہ رب العالمین امور فرماتا ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کرتا ہے، ورنہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے، فرمایا فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے، کون اس سے پوچھنے والا؟ تو اللہ رب العالمین پر یہ چیز واجب ہے، یہ بڑا بھیانک سی بات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو ایک داغ لگانے سے مترادف ہے کہ فلاں چیز جو ہے وہ اللہ پر واجب ہے، فعال کرتا ہے لما یرید، جو وہ چاہتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں، کوئی ڈکٹیشن، کوئی املا، کوئی تفصیل کے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس پر یہ واجب ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر پوچھے، کیونکہ اس پر کسی کا حق ہی نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جناب جو ہے کسی کو، جس طرح کہ عام آقا کا حق غلام پر نہیں ہے جناب، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا جو قادر مطلق ہے، جو اصل کن سے ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو محسن حقیقی ہے، اس پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں وہ بندوں کو اگر دیتا ہے تو حق کے طور پر نہیں، واجب کے طور پر نہیں، فضل و مہربانی اور خیرات کے طور پر۔ یہ ایمان اور توحید کی اساس ہے۔ اب ایک دیکھیں فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل، کوئی سوال نہیں کر سکتا اس سے جو وہ کرے، یہ آیت ہے۔ اب کوئی سوال نہیں کر سکتا سے مراد کیا؟ اس پر کوئی واجب نہیں ہے۔ بھائی مجھ پر اگر کوئی چیز آپ نے واجبات لگائی ہے، اگر میں پورا نہ کر سکا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کی، آپ نے کام پورا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مجھ پر وہ واجب تھا، ذمہ داری تھی۔ لیکن اللہ، کیونکہ آپ سوال کر سکتے ہیں، جو اس کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں وہ اقتدار ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے کیوں نہیں کی۔ لیکن اللہ فرماتا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وہم یسألون، اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو کرتا ہے، ہاں وہ خود ہے جو لوگوں سے پوچھتا ہے، وہ مخلوق سے پوچھتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ دونوں آیتیں یہاں پر اس عقیدے کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اچھا جلدی سے اس کو سمجھیے، انہوں نے کہا جی امام اللہ پر واجب ہے کہ خلیفہ بنائے۔ مجھ سے پہلے کہ ہم دلیل پڑھیں گے آپ کے سامنے کہ حضرت مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، میں نے کہا نہیں، پہلے اصول ذرا طے کر لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، تو میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا عقیدہ کیا؟ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانا اللہ پر واجب ہے؟ کہ لگے ہاں۔ میں نے کہا حضرت علی بنے؟ کہ لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ اس پر وہ خاموش ہو۔ میں نے کہا میں آپ کو حضرت علی کی خلیفہ بننے کی دلیل پڑھنے نہیں دوں گا، پہلے آپ اصول ہم سے طے کریں، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ خلیفہ بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا پہلا خلیفہ تو حضرت ابوبکر بن گئے، دوسرے حضرت عمر بن گئے، تیسرے عثمان بن گئے، تو تمہارے عقیدے سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ابوبکر ٹھیک خلیفہ ہے، کیونکہ اللہ نے بنا دیا ان کو۔
حضرت عمر ٹھیک خلیفہ ہیں، اور اگر آپ یہ بات کریں کہ جناب نہیں حضرت مولا مرتضیٰ پہلے خلیفہ ہیں، تو میں نے کہا حضرت مولا مرتضیٰ کے سامنے ہاتھ میں تو بظاہر جو پہلی کرسی وہ آپ کو نہیں ملی، تو اس پر آپ سنیوں کو کیوں کوستے ہیں کہ تم حضرت علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھئے، جب آپ نے اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا کہ خلیفہ بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے، تو اللہ نے نہیں بنایا ان کو، تو تم ہم سنیوں کو کیوں کوس رہے ہو؟ اللہ سے بات کرو۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے اور بحث آگے نہیں چل سکتی۔